اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل لولیک الفرج۔ قال مولانا الامام الصادق صلوات اللہ علیہ رجال کأن قلوبہم زبر الحدید۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ چونکہ ایام گزرے ہیں بلکہ گزر رہے ہیں حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے، تو اس حوالے سے ایک موضوع میرے ذہن میں تھا کہ حضرت کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم طلباء کا جو ہے وہ اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو اولاد ہے وہ 37 نفر ہیں، 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں، اور جن کے اندر ان بچیوں میں ان بیٹیوں میں جو عظمت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ بیٹوں میں امام رضا علیہ السلام، اور اتفاق سے بلکہ میں کہوں گا حسن اتفاق سے یہ دونوں بہن بھائی ایک ہی ماں سے تھے، حضرت نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا کہ امام رضا علیہ السلام تو امام معصوم ہیں، سلسلہ ولایت کی اہم ترین کڑی، 8ویں مولا، اور حضرت فاطمہ معصومہ وہ شخصیت جن کی بشارت پہلے سے آ رہی تھی۔ خود امام صادق صلوات اللہ علیہ کا فرمان کہ کم میں ہماری ہی نسل سے جو ہے ایک فاطمہ دفن ہوگی، اور پھر ان کی عظمت اور اہل کم کی عظمت، اس اہل کم کی عظمت کی ایک وجہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ۔ بی بی فاطمہ معصومہ کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ایک چیز جو ہم بی بی کی سیرت میں دیکھتے ہیں، علم اور اخلاص، جو ہم جیسے لوگوں کے لیے جو دینی حوزات سے وابستہ ہیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اب آپ دیکھیں چھوٹی سی عمر مبارک تھی، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بی بی کا جو ہے وہ زمانہ طفولیت تھا، بچپن کا زمانہ تھا، لیکن کتنی بڑی عالمہ تھیں۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ چونکہ ان کے والد امام معصوم، ان کے بھائی امام معصوم، وہ تو باقی بہن بھائیوں کے لیے بھی ایسا ہی تھا، لیکن بی بی کی عظمت، یعنی انسان خود بھی اس عظیم راہ میں قدم اٹھاتا ہے تو ان مقامات کو حاصل کرتا ہے نا۔ آخر یہ کوئی جبری نظام تھوڑا ہے کہ چونکہ والد ایسا ہے تو لا محالہ بیٹا بھی ایسا ہوگا۔ اس کے الٹ مثالیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں انبیاء اور ائمہ کے گھرانے میں، یہ لازمی بات نہیں ہے۔ درست ہے ماحول فراہم ہے، لیکن کون اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے ہے؟ جیسے اللہ کی باران رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ سے خوشبو نہیں اٹھتی، ہر جگہ پہ باغات پودے نباتات نہیں اگتے، ہر جگہ سرسبز نہیں ہوتی، بلکہ بعض جگہ پہ کیچڑ ہوتا ہے، بعض جگہ پہ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہاں زمین نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے اس باران رحمت سے استفادہ کرنے کے لیے؟ تو امام جو ہے اس کا علم، اس کی ہدایت بھی باران رحمت ہے، لیکن ان کی اولاد میں سے کس نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے؟ یہ مہم نکتہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا زمانہ طفولیت ہے، تو کہتے ہیں ایک گروہ ان کے بابا کے عقیدت مند یعنی شیعان اہل بیت، ایک گروہ جو ہے وہ دور دراز علاقوں کا سفر کرتا ہوا آیا، کہاں؟ مدینہ میں، کہ مولا سے جو ہے کچھ علمی سوالات کریں۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اور جب انہیں پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ میں آقا جو ہیں وہ اس وقت مدینہ میں نہیں ہیں، تو وہ بیچارے مایوس ہوئے، اور ظاہر ہے پھر وہ مسافر تھے، انہوں نے واپس جانا چاہا۔ اور جب حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ کچھ شیعہ آئے ہیں دور دراز سے
اور ان کے پاس کچھ علمی سوالات ہیں اور وہ میرے والد سے استفادہ کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ آپ بھی سفر میں تھے اور یہ پریشان ہو کے واپس جا رہے ہیں، تو بی بی نے ان سے رابطہ کیا، اپنی کوئی کنیز بھیجی، کہا کہ اے لوگو، اے میرے والد کے عقیدت مندو، آپ اپنے سوالات مجھے لکھ کر دیں، میں آپ کو جواب لکھ کے دیتی ہوں۔ بچپن کا زمانہ تھا، لیکن اتنا علم کہ اپنے والد کی جگہ پر بیٹھ کے شیعوں کے سوالات کا جواب لکھا، اور انہوں نے وہ جوابات پڑھے اور وہ خوش ہوئے، چونکہ جوابات ان کی رہنمائی تھی، ہدایت کا خزانہ تھا۔ اچھا، اب جب وہ واپس پلٹ رہے تو راستے میں ساتھ میں مولا کی سواری انہیں نظر آئی، یعنی امام سے راہ میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آقا، ہم تو آپ کی زیارت کے لیے اور کچھ سوالات کے لیے ہم نے مدینہ سفر کیا تھا اور آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، ہم تو واپس آ رہے تھے، تو آپ کی جو بیٹی ہیں بی بی فاطمہ، کیونکہ معصومہ لقب ان کو بعد میں امام رضا علیہ السلام نے دیا تھا، اس وقت فاطمہ کے نام سے معروف تھی، آپ کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہ، انہوں نے ہمیں جوابات لکھ کے دیے ہیں۔ مولا نے فرمایا وہ مجھے جوابات دکھائیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ مکتوب جو ہے بی بی کا لکھا ہوا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دکھایا۔ مولا نے جب اس کا مطالعہ کیا تو ہماری احادیث کہتے ہیں کہ 3 دفعہ بے اختیار ساتھ میں مولا نے فرمایا کہ فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، کہ فاطمہ معصومہ پر اس کا باپ قربان ہو، فاطمہ معصومہ پر اس کا باپ قربان ہو، فاطمہ معصومہ پر اس کا باپ قربان ہو۔ یعنی اتنا عالمانہ اور اتنی الہی بصیرت تھی کہ ساتھ میں مولا جو ہیں انہوں نے فخر کا اظہار کیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جواب جو 7ویں امام کی جگہ پہ دیے گئے وہ کتنے دقیق اور عالمانہ جواب تھے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے حضرت بی بی فاطمہ کے اس الہی علم اور اخلاص کا کیا مقام تھا، کیونکہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے ساتھ ساتھ۔ ایک عالم جو کامیاب ہے دنیا میں، جو واقعاً عالم ربانی ہے، اس کے اندر 2 چیزیں ہونی چاہیے، علم بھی ہو اور پروردگار کے ساتھ اخلاص۔ تنہا کوئی چیز کافی نہیں ہے۔ اگر تنہا علم ہو اور خدا کے ساتھ اخلاص نہ ہو، بندگی نہ ہو، تو پھر یہ ابلیس والا کام ہے۔ ابلیس میں کون سی چیز ہے اور کون سی چیز نہیں ہے، آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ علم کی کمی ہے اس کے اندر، بہت علم ہے اس کے اندر۔ وہ ایک مشہور شعر ہے نا جو دیوان مولا علی میں بھی ظاہراً میں نے پڑھا تھا، اس کے حاشیے میں پڑھا تھا کہ ان کان العلم شرف بدون تقوی لکان الشیطان علی منزلتہ، کہ اگر علم کی تقوی کے بغیر، بندگی کے بغیر کوئی اہمیت ہوتی تو آج شیطان کا، ابلیس کا مقام سب سے زیادہ بلند ہوتا۔ اگر علم ہو اور بندگی نہ ہو تو وہ ابلیسیت ہے، اور اگر علم نہ ہو، دعوی بندگی ہو، بے شک عبادتیں ہوں، راز و نیاز ہوں، اس کی شکل خوارج والی ہے۔ پھر خوارج والے کون تھے؟ ان کی عبادتوں کی آپ نے تاریخ پڑھی ہے، کتنی وہ عبادت کرتے تھے، کثرت سجود سے ان کے جسموں پر نشانات ابھر آئے تھے، ان کی پیشانیوں پہ، ان کے گھٹنوں پہ، ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے قیام و رکوع میں۔ اتنی عبادت، واقعاً راہبانہ عبادت، لیکن بصیرت، علم نہیں، جہالت تھی۔ اور جب علم بصیرت نہ ہو، جہالت آئے تو پھر ساتھ حماقت بھی آ جاتی ہے۔ حماقت کا یہ مقام تھا ان عبادت گزاروں کا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک نے کسی دوسرے کے، یعنی ساتھ کوئی باغ تھا کھجوروں کا، وہاں سے کوئی کھجور کا دانہ اٹھایا تو اس پر وہ جو ہے وہ ناراض ہوئے اور حد تک معاملہ پہنچ گیا، لیکن خود جو ہے ایک مسلمان کو، اس کے خانوادے کو مجبور کر رہے ہیں کہ امیر المومنین کے بارے میں نہ سزا کہو، نہ زیبا الفاظ کہو، اور انہوں نے جب ایسا نہیں کیا تو اس پر بدترین ظلم کیا، قتل کیا، اس کی بیوی کو قتل کیا، حتیٰ کہ وہ حاملہ تھی،
ان کے شکم کو پھاڑا گیا، اس بچے کو نکال کر اس کو نوکے نیزہ پر جو ہے وہ بلند کیا گیا. یعنی اس حد تک فجی حرکتیں. آپ کو یاد آ جائے گا موجودہ زمانے میں بھی اس کی مثالیں ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ عجیب اسلامی شکلیں ہیں ان کی، مجاہدین اسلام بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور کمزور لوگوں پر، عام مسلمانوں پر بدترین مظالم بھی کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. اور دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ کون ہیں. آخر میں وہ جو ہیں وہ ظالموں کے پروردہ نکلے اور انہی کے دامن سے اٹھے ہیں، اور آج انہی کے ساتھ ان کی قراردادیں ہیں، انہی کے قریب ہیں. یہ طرح طرح کے جو ہم اسلام پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کی جو شکلیں آج ہم دیکھ رہے ہیں، اب تو الحمدللہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ جس دور کے اندر کسی مذہب کی حقانیت کے لیے کوئی کتاب، مناظرے یا مباحثے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس مذہب کے لوگوں کا کردار عالمی سطح پر دیکھ لیں، یہی کافی ہے. اور الحمدللہ اب تو جو ہے وہ دنیا تشیع جو ہے وہ پھیل رہی ہے. اب ہم دقیقاً اس دور میں داخل ہو رہے ہیں کہ جس دور میں دنیا دو صفوں میں تقسیم ہو رہی ہے، حسینیت اور یزیدیت. چونکہ اب اسلام کا معیار جو ہے وہ بظاہر توحید اور نبوت نہیں رہ گیا، چونکہ آپ نے توحید اور نبوت کے دعوے داروں کے اندر آپ نے کئی طرح کے اسلام دیکھ لیے. کچھ ایسے ہیں جو ظالموں کی چاپلوسی کر رہے ہیں، اور دنیا کا ظالم خود کہہ رہا ہے کہ یہ والے لوگ میری پیٹھ پر جو ہے وہ بوسہ دیں گے، اور اپنا مال اور دولت حتیٰ اپنی ناموس ان پہ لوٹا رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے دنیا کا سب سے بڑا ظالم جب ان مسلمان ملکوں کے اندر آیا، اس کے لیے باقاعدہ اپنے گھروں کی ناموسیں جو ہیں، خواتین ان کے ڈانس کروائے گئے. کچھ یہ ہے اسلام. اور یہ ترغیب کرتے ہیں باتوں کی، مختلف قسم کی محفلیں ہیں ان کے اندر، مختلف قسم کی حیتوں کہ اتنی لمبی داڑھی ہونی چاہیے، کپڑوں میں یہ ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، اس پر سارا اسلام. لیکن جو اصل روح اسلام ہے کہ ظالم سے مبارزہ، ظلم کے مد مقابل جو ہے وہ حق کا دفاع، عدالت کا احیاء، اس سے دور. میں حیران ہوں ان کے مفتی الٹا ظالموں کی حمایت میں فتوے دیتے ہیں. ان کی جو مجاہدانہ ٹیمیں ہیں، جو ان کے لشکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ان سے جھگڑا نہیں ہے، وہ اہل کتاب ہیں. اپنے مسلمان بھائیوں کے گردنوں پہ چھری رکھتے ہیں، انہیں ذبح کرتے ہیں، اور ظالموں کے بارے میں کہتے ہیں جو ان پر ظلم کر رہے ہیں کہ ہمارا ان سے جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم نہیں دیا ان سے لڑے. عجیب بات نہیں؟ اسے کہتے ہیں حماقت، جہالت. وہی خوارج والا اسلام، وہی تکفیریت. آج اس کی کتنی ہی مثالیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں. تو الحمدللہ اب شیعہ مزاج دنیا میں پھیل رہا ہے، کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ وہ اسلام جو اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور مستضعفین کی خدمت کرتا تھا، ان کے لیے قربانیاں دیتا تھا، اور دنیا کے مستکبرین کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اور ظالموں سے ٹکراتا تھا، وہ اسلام فقط کون سا اسلام ہے؟ وہ علی والوں کا اسلام. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آیا ہوا ہے اور اس نے پوری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے، یہ سمجھتا تھا جس طرح میں نے ویتنام پہ ظلم کیا، اپنی من مانی کر کے نکلا، افغانستان پہ حملہ کیا، اپنی من مانی کی، عراق پہ حملہ کیا، اپنی من مانی کی، ابھی وینزویلا پہ حملہ کیا، اپنی من مانی کی. میں جو کروں، میں جو چاہوں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا، میں ہر کام کر سکتا ہوں، دنیا میرے آرڈر پہ چل رہی ہے. آج اگر وہ رسوا ہو رہا ہے اور خفت کا شکار ہے، اور دنیا پوری اقرار کر رہی ہے کہ وہ شکست کھا رہا ہے، وہ اس لیے کہ اس کا پہلی دفعہ سامنا علی والوں سے ہوا ہے. پہلی دفعہ اس کا سامنا ان سے ہوا ہے کہ جنہوں نے خیبر کو فتح کیا ہے. ان کا سامنا ان سے ہوا ہے کہ جن کے بڑوں نے اسلام کو پورے عرب بلکہ آدھی دنیا پر حاکم کیا. آج اسے پتہ چل رہا ہے کہ اصل مسلمان کیا ہیں. یہی اس لیے تو برداشت نہیں ہو رہے، اس لیے کل باطل جو ہے آج اس اصل اسلام کے مد مقابل کھڑا ہے. کل باطل، چاہے اس باطل پر آپ اسلام کا رنگ بھی چڑھا دیں، کیونکہ بہت سارے مسلمان نما بھی اس باطل میں شریک ہیں.
آج کل باطل اس اسلام کے مد مقابل کھڑا ہے کہ جو اللہ اور رسول کے ساتھ علی اور حسین کا بھی نام لے رہے ہیں اور ایک امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل اسلام کہاں ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس جنگ سے پہلے جو ہے وہ بڑے بڑے سیاسی تجزیہ نگار وہ کیا کہہ رہے تھے کہ وہ بہت بڑی طاقت ہے اور وہ جب آئے گا تو یہ تباہ ہو جائیں گے، ہم جو ہے ایک بہت بڑا انسانی بحران، انسانی المیہ جو ہے وہ ایران میں دیکھیں گے، یہ بھی غزہ جیسی صورتحال ہو جائے گی، یہ بھی فلاں ملک جیسی صورتحال ہو جائے گی، یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ سپر پاور ہے، ایران کو ان کے ساتھ نہیں ٹکر لینی چاہیے۔ اس طرح کے تجزیے تھے، آپ بھی پڑھ رہے تھے۔ حتیٰ میں حیران ہوں کہ ترکی کا جو وزیر اعظم ہے طیب اردوغان، اس کا تبصرہ آپ دیکھیں جنگ سے پہلے، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سرحدوں پر پناہ لینے والوں کا ہجوم ہو جائے گا، ہمیں مہاجرین کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ایران پہ حملہ ہوگا، ایرانی لوگ بھاگیں گے ملک چھوڑ کر، اور ترکی کا چونکہ بارڈر لگتا ہے تو ہمارے اندر جو ہے وہ، یعنی وہ یہ باتیں کر رہے تھے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کون سی قوم ہے، یہ کون سا مکتب ہے، یہ کون سا عقیدہ ہے۔ اب تو یہ عالم ہے، ایرانی بھاگنا کیا، پوری دنیا سے ملت ایران کے سپوت جو ہیں وہ ایران میں آ رہے ہیں تاکہ ہم اس حق و باطل کی جنگ میں باطل سے ٹکرائیں اور اپنی آب و خاک اور اپنی زمین کی حفاظت کریں۔ اب یہ عالم ہے، میں حیران ہوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ڈاکومنٹریاں ہیں، کلپس ہیں، ایرانی امریکہ، یورپ، عرب ممالک سے آئے ہوئے ہیں، یہاں باقاعدہ جنگ شروع ہونے کے بعد پہنچے ہیں کہ ہمارے ملک پر حملہ ہوا ہے اور ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، ہمارے مکتب پہ حملہ ہوا ہے، ہمارے رہبر کو مارا گیا ہے، ہم اسے جو ہے وہ حق و باطل کی جنگ سمجھتے ہیں۔ اور یہ دنیا کو ابھی تک نہیں پتا تھا کہ علی والے جب لڑتے ہیں تو پھر کیسے لڑتے ہیں۔ ان کی دو نشانیاں ہوتی ہیں اور یہ دونوں نشانیاں بھی پوری ہوئی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ موت کا خوف نہیں رکھتے۔ ہمارے تو امام وہ تھے کہ جب جنگ کرتے تھے ہمیشہ صف اول میں ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ علی کو پرواہ نہیں ہے کہ علی موت پہ آئے یا موت علی پر، یہ اس کے ماننے والے ہیں، کبھی بھی موت کا خوف نہیں۔ آپ اصحاب کربلا کو دیکھیں، ادھر یزیدیوں کے خیمے دیکھیں جہاں اتنا اسلحہ، اتنی طاقت، لیکن موت کا خوف ہے، چہرے تاریک ہیں، پریشان ہیں، اور ادھر تھوڑے سے خیمے ہیں لیکن اتنی نورانیت، قرآن کی آواز بلند ہے، دعاؤں کی آواز بلند ہے، اور چہروں پہ سرخی اور اشتیاق موت، چونکہ شہادت ہے، ابدی زندگی یہی ہے۔ ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں کہ کون پہلے حوض کوثر پہ پہنچے گا۔ یہ ہے اصل اسلام، جہاں خوف موت نہیں ہے۔ یہ وہی اصحاب ہیں جو جنگ بدر میں کفن پہن کے نکل آئے، کوئی خوف نہیں تھا، سامنے 1000 کا لشکر تھا، پورا مسلح، بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے پہلوان، ادھر تھوڑے سے لوگ ہیں، کسان ہیں، 2-4 پہلوان ہوں گے مولا علی جیسے، لیکن کوئی خوف نہیں ہے، نکلے ہیں، حق و باطل کی جنگ ہے۔ منافقین ڈرا رہے ہیں مدینہ کے کہ مارے جاؤ گے، جیسے ابھی بھی اس جنگ میں بھی آپ دیکھیں، اس حق و باطل کی جنگ میں ایران کو کتنے طرح کے منافقین ڈرانے کی کوشش بھی ارد گرد کے ممالک میں ہے، نہیں ابھی بھی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اسلام کے اصلی مجاہد ہیں، کہ جن کے قصے پہلے کتابوں میں سنتے تھے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی سلسلہ ہے، یہ وہی کڑیاں ہیں۔ وہ امریکی وزیر خارجہ کا بیان آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ریکارڈ پر ہے، کہنے لگا ہم پہلی دفعہ ایک ایسی قوم سے بات چیت کر رہے ہیں کہ جنہیں ہم ڈراتے ہیں تو وہ شہادت کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، سب سے بڑا خوف دنیا میں موت کا خوف ہوتا ہے نا۔ آپ کسی ملت کو، کسی ملک کو، کسی قوم کو یہ کہیں کہ ہم آپ کو تباہ کر دیں گے، نابود کر دیں گے، مار دیں گے، اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے، تو آگے سے لوگ تسلیم ہو جاتے تھے، یہ باتیں سن کر ڈر جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے۔ امریکہ ہمیشہ اپنی طاقت کے زور سے لوگوں کو ڈراتا تھا، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن اب جب ان کی بات چیت ہو رہی ہے تو سامنے والے ڈرنا کیا، ان کے چہروں پہ خوشی ہے، اطمینان ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں موت سے ڈراتے ہو، یہ تو ہمارے لیے فخر ہے، اس راہ میں شہادت کو ہم ہنسی خوشی قبول کریں گے، ہم حق کا دفاع کریں گے، اپنے ملک کا دفاع کریں گے، موت سے نہیں ہم ڈرتے بلکہ موت کا ہم استقبال کریں گے۔ وہ خود اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہا تھا کہ پہلی دفعہ ہمیں ایک ایسی قوم سے گفتگو کرنی پڑ رہی ہے کہ جو شہادت کی بات کر رہے ہیں، یعنی ان کے اندر موت کا خوف ہی نہیں ہے۔
خود آپ دیکھیں کہ یہ جس جگہ پہ حملے ہوتے ہیں یہ وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، چوکوں پہ، سڑکوں پہ رات کو کسی وقت بھی اٹیک ہو سکتا ہے، لیکن یہ کھڑے ہیں۔ حتیٰ یہ ان جگہوں پہ جہاں اٹیک ہونا تھا، بجلی گھر جو ہیں جو، وہاں یہ پہنچ گئے، انسانی زنجیر بنا لی، پتہ تھا کہ یہاں بم پڑ سکتا ہے۔ نہیں، یہ قوم ہے، یہ وہ قوم ہے کہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون جس کا شوہر، جس کے بھائی بچے سب شہید ہو گئے، 17 یا 18 جنازے آ رہے ہیں اور وہ ان کے انتظار میں کھڑی ہے اور خدا کا شکر ادا کر رہی ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ ایک خاتون کو اس کے بیٹے کی شہادت کے لیے جو ہے وہ فوجی لوگ گئے اور انہوں نے جب خبر دی تو وہ سجدہ شکر میں چلی گئی۔ اس قوم سے تو نہیں لڑا جا سکتا نا، یہ ہمیشہ جیتنے والی قوم ہے، ہمیشہ جیتنے والی۔ اور دوسری جو چیز ہے ان کے اندر وہ اخلاص ہے۔ پہلی چیز موت کا خوف نہیں ہے، انہیں کوئی خوف نہیں، لا خوف علیہم، اور نہ یہ حزن کا شکار ہے۔ وہی قرآن جو کہتا ہے اولیاء خدا، نہ ان پر خوف ہے اور نہ ان پر حزن ہے۔ اس مسئلے میں نہ یہ خوف رکھتے ہیں، نہ اس مسئلے میں یہ پشیمان ہیں، بلکہ ہر گزرتے ہوئے لحظے میں یہ متحد ہو رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کے اندر دین بیدار ہو رہا ہے اپنی تمام تر قوت کے ساتھ۔ حتیٰ وہ لوگ بھی، میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ایسے ایسے جوان جو پہلے تھوڑے سے مخالف ہو چکے تھے نظام کے، رہبریت کے، اب وہ پشیمان ہیں، اب وہ دوبارہ اس مقدس کڑی میں ساتھ مل گئے۔ انہوں نے کہا اب ہمیں یقین آ رہا ہے کہ ہم حق پہ تھے، ہمارا رہبر حق پہ تھا، اور ان کا رہبر کوئی دنیا کے رہبروں جیسا تھوڑا تھا، وہ بھی پناہ گاہ میں چھپ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا جب میری ملت باہر ہے، وہ پناہ گاہ میں نہیں جا چھپ سکتی، میں کیوں؟ میں مقابلہ کروں گا، میں سامنا کروں گا۔ اور انہوں نے شہید ہو کے بتا دیا کہ زندہ قومیں اور زندہ رہبر کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جہاں جذبہ اشتیاق ہے شہادت کا، کہتے ہیں امام زمان علیہ السلام کی جو سپاہ آئے گی، اور یہ اسی سپاہ کا پیش خیمہ ہے، یہ لوگ اسی سپاہ کی تجلی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ امام مہدی کا انتظار ختم کریں گے، اور دنیا میں ہر جگہ پہ یہ نظر آئیں گے، کیونکہ ان جیسے لوگ اب ہر جگہ پہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اب آپ دنیا میں مذاہب اور مکاتب میں یہ نہ دیکھیں کہ یہ فلاں مذہب کا، یہ فلاں مکتب کا، اس کی ملتوں کے جوانوں کے بدلتے ہوئے مزاج دیکھیں۔ اب ہر ملت اور ہر مکتب میں حسینی پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، ہم اس مشن میں اس محاذ کے ساتھ ہیں۔ اب مذہب کی قید ختم ہوگی، اب دنیا خود بخود حسینی اور یزیدی دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں، میں آخر میں ایک نقطے کی طرف آتا ہوں۔ میں نے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو آپ نے بھی بارہا سنی، کہ حضرت جبرائیل جو ہے وہ آسمان سے ندا دیں گے، ٹھیک ہے؟ جب حضرت جبرائیل آسمان سے ندا دیں گے اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں کہیں گے، آج مجھے سمجھ آئی، آج کے حالات کہتے ہیں انسان کی آگاہی بڑھتی ہے، کہ حضرت جبرائیل نے، اب یہ نشانی بتائی گئی 1400 سال پہلے، کہ حضرت جبرائیل نے آ کے دنیا کو یہ کہنا ہے حق جو ہے وہ علی اور علی کے شیعوں کے۔ یہ چیز ہماری احادیث کی کتابوں میں، آخر دنیا اتنی بڑی دنیا جہاں اتنے عیسائی، ہندو، لبرال، پتن کون کون سے، وہاں مسلمانوں میں اتنے فرقے، ایک شیعہ اثنا عشری فرقہ۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ دنیا میں دوبارہ عالمی سطح پہ علی اور علی والوں کا نام اتنا روشن ہو رہا، اور اتنا روشن ہوگا کہ دنیا کا ہر شخص، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مکتب کا ہو، وہ کسی کو پہچانے نہ پہچانے، علی اور اس کے شیعوں کو ضرور پہچانتا ہو۔ یعنی اب ہم ایک ایسے دور کی طرف جا رہے ہیں کہ پوری دنیا مولا علی اور ان کے ماننے والے شیعوں کو پہچانتی ہوگی۔ لیکن ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں تردد ہو، بعض لوگوں کے ذہنوں میں تردد ہو اور شک ہو، اس شک کو دور کرنے کے لیے جبرائیل آئیں گے۔ اس سے پہلے علی کو دنیا جان چکی ہوگی اور علی کے شیعوں کو، تو آخری جو حجت جناب جبرائیل تمام کریں گے وہ پوری دنیا کا وہ شک دور کریں گے، کہ ہو سکتا ہے کچھ بیمار ذہنوں میں یہ تردد ہو سکتا ہے کچھ جو ہیں وہ ابھی بھی اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں یا نہیں سمجھنا چاہتے، جیسے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں پر حجت تمام کرنے کے لیے جبرائیل آخری ندا دیں گے، اے دنیا والو، حق جو ہے وہ علی اور اس کے شیعوں کے ساتھ ہے، اور یہ آغاز ہوگا ظہور کا۔ لیکن اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے اب ہم داخل ہو گئے ہیں، اب ہم اس فاز میں، اس تاریخ کے اس دور میں داخل ہو گئے ہیں
کہ مولا علی اور ان کا مکتب پوری دنیا، جس نے آج تک نام ہی نہیں سنا تھا مولا علی کا، وہ بھی جان رہے ہیں کہ علی کون تھے اور ان کا مکتب کیا تھا اور اصل اسلام کیا تھا۔ وہ کون سا اسلام تھا کہ جس کی جو ہے وہ ترویج امام علی نے اپنے 4.5 سالہ دور میں کی، اور دنیا عدل علی کو اس وقت سے اب تک جو ہے وہ جان رہی ہے اور اس کی مدح کر رہی ہے۔ وہ کون سا اسلام تھا جس کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے خود اور اپنے تمام عزیزوں بچوں تک کی قربانی دی؟ وہ کون سا اسلام تھا کہ جس کی خاطر اسیران کربلا نے اس مظلومانہ حالت میں وہ خطبے دیے کہ جس نے یزیدیت کا تخت جو ہے وہ الٹا دیا؟ وہ کون سا اسلام تھا کہ جس کو لینے کے لیے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پوری دنیا سے ہزاروں شاگرد جمع ہوتے تھے بغیر کسی مکتب اور دین کی قید کی؟ وہ کون سا اسلام ہے کہ آج دنیا کے اندر کچھ مسلمان سپوت، کچھ مسلمان جوان مرد جو ہیں وہ دنیا کے باطل کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں؟ صرف وہ نہیں، پوری دنیا میں ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، مورچوں میں بھی کھڑے ہیں، سڑکوں پہ بھی کھڑے ہیں، قلوب میں بھی ہیں، اپنی طبیعتوں میں بھی کھڑے ہیں۔ دنیا کے رنگ بدل رہے ہیں، دنیا حقائق کی طرف آ رہی ہے، اور الحمدللہ ہم عنقریب دنیا کو 2 حصوں میں، ابھی بھی لکیر واضح ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ اور واضح ہوگی، اور پھر یہ دونوں لکیریں اپنی اپنی جگہ پر، شیطان نے بھی بہت کام کرنا ہے اور ادھر رحمانی قوتوں نے بھی، اور بالآخر یہ کام اس نہج پہ پہنچنا ہے کہ اللہ کے آخری خلیفہ رحمان کی آخری تجلی مہدی کی شکل میں ظاہر ہوگی، اور پوری دنیا پر جو ہے وہ انشاءاللہ اسلام محمدی، وہ اسلام جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آیا تھا، وہ پوری دنیا پہ انشاءاللہ پھیلتا ہوا نظر آئے گا، اور پوری زمین سورہ نور کی 55 نمبر آیت کی روح سے پوری زمین خدا کی عبادت اور اخلاص کا مرکز بنے گی انشاءاللہ۔ پروردگارہ ہمیں توفیق دے، یہ چھوٹا سا درس اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو اس جبہ حق میں اہل حق کے خدمت گزار ناصروں میں سے قرار دے، ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ پروردگارہ جو شہید ہیں اس راہ میں، تمام شہداء ایران، شہداء لبنان، غزہ، یمن اور بھی جگہوں پہ، خدا سب کو راہ شہداء کربلا سے ملحق فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں علماء بعمل بننے کی، عالم ربانی بننے کی توفیق عطا فرما۔